ذرا اس کو. یہ ڈریسنگ ٹیبل سے میں نے یہ اپنا یہ تو بیوٹی باکس تھا. میں نے کہا بیٹا اتنا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل بی بی جان کی دنیا. میں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے. اور ولاگس کافی ذرا لیٹ آ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ہے ایسا اور کیا ہو رہا ہے. فی الحال تو یہ عید کے 3rd ڈے کا ہے جو کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جا رہی ہوں. ماشاءاللہ اس کا گھر بہت پیاری جگہ پر ہے اور اتنی گرینری، اتنا مزہ آتا ہے نا جاتے ہوئے. اور آپ یہاں سائڈوں پہ دیکھیں کہ یہاں گول گپوں کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. عید کے 3rd ڈے ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی اپنی جیب کے مطابق انجوائے کر رہا ہے. کیونکہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں نا تو واقعی صحیح بات ہے کہ ہر کوئی اپنی جیب کے حساب سے ہی انجوائے کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے اور ہمارے ملک میں ترقی برکت دے. یہ دیکھیں یہاں پہ اونٹوں نے یہاں پہ ہوا تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ نا عورتیں ہوتی ہیں. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. میں نے کہا مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ عورتیں جو ہیں یہ کس طرح مینیج کر لیتی ہوں گی ان کو. باقی یہ ہے کہ پالتو جانور ہیں اور جو بھی ان کا حساب کتاب ہوتا ہے. یہاں سے یہ نظارہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. پورے لاہور کا میں کہتی ہوں نظارہ بڑا پیارا نظر آتا ہے یہاں سے. خیر اس دن اتنی رونق بھی نہیں تھی کیونکہ عید کے روز چھٹیوں کا بھی ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں مصروفیت. اور ویسے بھی یہ دن تو سسرال ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. یہاں پہ میں اپنے بھائی اور بھابھی کی طرف آئی. ماشاءاللہ میرے 2 بھائی ہیں اور 2 بھابھی ہیں اور دونوں ہی ماشاءاللہ میری بہنوں سے بڑھ کر ہیں کیونکہ وہ دونوں میری چچا کی بیٹی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں لیڈی یہاں پہ یہ میرے بھائی اور بھابھی ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں کھانا، نہاری بنا رہے ہیں. آج میں اپنے چھوٹے بھابھی تو خیر یہ نہیں ہے میری بہن ہے. 2 میری بھابھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے اور خوشی خوشی اسی طرح یہ ہمیں بلائیں اور ہم آئیں. آپ کو پتہ ہے یہی عید کے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان بیٹھ جاتا ہے ورنہ عام دنوں میں تو ذرا نکلنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ نزدیک سے دیکھیں یہ جو میری بہن ہے نا میری بھابھی یہ بہت مزے کی نہاری بناتی ہے. تو آج ہم سب نے فرمائش کر کے کہ آج آپ نے یہی بنانی ہے. اور یہ بیچارے میاں بیوی اکیلے لگے ہوئے ہیں کچن میں اور میں مزے سے پاس کھڑی باتیں کر رہی ہوں. اور یہ آپ پودینے کے پتے دیکھیں کتنے فریش آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ میرے بھائی کو گارڈننگ کا اتنا شوق ہے ماشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ وہ لگاتا رہتا ہے. ہم ذرا لیٹ آئے ہیں تو لیکن اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور سے اس کی چھت پہ جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس نے ٹماٹر بھی لگائے ہوئے ہیں، کھیرے اور اس طرح کی مختلف چیزیں. بلکہ بڑی اچھی بات ہے آج کل تو ڈاکٹرز وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہوم کچن یہ کچن گارڈننگ کا آغاز کریں، صاف ستھری گھر کی سبزیاں کھائیں. یہاں پہ ہم پوری فیملی بیٹھے، امی بھی ہیں، بھابھیاں ہیں، میں ہوں. سب ہلا گلا ہنسی مذاق کیونکہ یہ موقع ذرا کم ہی آتے ہیں. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. میری دونوں بھابھیاں بھائی بہت اچھے ہیں. وہ تو مجھے خود کہتے ہیں کہ آپ آیا کرو لیکن اپنے گھر سے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن عید کے ڈیز ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا لازمی جا کے مل لو، محبت پیار کیونکہ یہی دن ہوتے ہیں خاص. تو میری جو بھابھی ہے نہاری بہت مزے کی بناتی ہے. یہاں پہ نہاری آ گئی ہے. ویسے نا یہ ایک ڈش ایسی ہے جو کہ سب پر بھاری ہے اور اتنی بہترین. اور یہ آپ دھنیا پودینہ لیموں مرچیں دیکھیں یہ سب آرگینک ہے اور یہ بھائی نے اپنی ہی گارڈننگ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن مجھے اگر ٹائم ملا تو میں اس کے گھر جا کے آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اور یہاں پہ سب کھا رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 3rd ڈے تو ہمارا ایسے ہی گزرا جیسے پتہ ہی نہیں. ویسے 1st اور 2nd ڈے بھی ایسے ہی گزر گیا اور 3rd ڈے بھی ایسے ہی گزرا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ منہ تو میٹھا کرنا ہوتا ہے، شیر خورمے کے بغیر تو یہ عید ادھوری ہوتی ہے. تو شیر خورمہ بھی بہت مزے کا تھا. اس کے بعد پھر لازمی بات ہے جی پھر لکڑ ہضم پتھر ہضم یہ بھی لازمی ایک چیز ہے جو کہ ہے تو یہ بہت نقصان دہ. اور آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کیونکہ ان 3-4 دنوں میں جتنی دب کے میں نے یہ کولڈ ڈرنک پی ہے نا مجھے پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف ہم چل پڑے ماشاءاللہ سب سے مل کے خوب کس کے ہم گلے ملے. بہت پیار محبت الحمدللہ. ایسی ہی ہماری خوشیاں اور محبتوں کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. ویسے نا میرے دونوں بچوں کو نا ماشاءاللہ اپنے چھوٹے ماموں کے گھر جانے کا بڑا انتظار ہوتا ہے. انہیں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے تو ہم ضرور جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جانے کو بھی وہیں دل کرتا ہے جہاں سے اسے پیار محبت اور چاہت ملے. الحمدللہ یہ میری بیٹی اپنے بھائی سے مل رہی ہے اور یہاں پہ اپنی مامی سے مل رہی ہے. بس ایسے کرتے کرتے ہم واپس آئے
اس کے بعد واپسی پھر ہم گئے اپنے یہاں پہ ویٹ کی شاپ پر، کیونکہ وہاں ہمارے جو اس کی چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھی، کہ فیڈ ختم ہوئی ہوئی تھی، وہ میں نے لینی تھی۔ ویسے تو میں فیڈ ان کو بہت کم دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی اور نئے مہمان آئے ہوئے تھے، نیولی مدر تھی ماشاءاللہ، اس کے 4 بچے تھے، ایک گرے، ایک بلیک اور 2 وائٹ، اور یہ 10 دن کے بچے تھے ابھی۔ اتنے خوبصورت، اتنے کیوٹ، اور آپ یہ ماں کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت۔ بلکہ میری امی تو ایک مثال دیا کرتی ہیں کہ مولی سجے پتوں سے، عورت سجے بچوں سے۔ تو نا مجھے یہی والی مثال دیکھ کے نا آ گئی۔ میں نے کہا واقعی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں شیئر کیا تھا، یہ 2 بچے یہ آئے ہوئے ہیں، 2 اس میں سے تو وہ سیل آؤٹ ہو گئے ہیں، تو یہ 2 رہ گئے ہیں۔ دل تو میرا بڑا چاہ رہا تھا کہ میں لے لوں، لیکن پھر شاہ جی نے کہا کہ نہیں اب۔ آج یہ دیکھیں ان کے کام، آج میں کپڑے دھو رہی ہوں تو آپ یہ ان کے کام دیکھیں۔ جو جگنو ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے، وہ ٹوکری جو ہے وہ گول ہے، وہ گول وہ رول آن ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جھلمل جو ہے اس کے اوپر آ کے وہ بھی کھیل رہی ہے۔ پہلے جھلمل اندر تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اندر کیسے جاؤں، اور دیکھ دیکھ کے ہماری سب کی ہنسی نہیں بند ہو رہی۔ میں تو بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ روز ان کے نئے کام، نئے ان کی حرکتیں، نئی نئی ان کی مستیاں، نئے نخرے، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ ذرا، اب وہ جھلمل جو ہے وہ لیٹ جائے گی، وہ دیکھیں اس کی ٹانگیں بھی آ رہی ہیں۔ ہائے اللہ، جگنو جھلمل یا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ عید کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہاں جی بتائیں، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، عید کیسی گزری؟ نہیں جی، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جیسے مرضی عید گزرے، ہماری آج ہی عید ہے باسکٹ میں۔ اب یہ دیکھیں یہ دونوں، یہ جھلمل صاحبہ بھی اندر چلی گئی ہیں، لو جی، لیکن ان کا اندر دل نہیں لگ رہا کیونکہ اندر بیلنس ہی نہ ہو پا رہا ہے، وہ جگنو ہی اندر ہے بس۔ کھیلو کھیلو شاباش، کھیلتے ہوئے تو پارے لگتے ہیں یہ ہمیں ماشاءاللہ۔ تھے کہ جگنو کدھر ہے، جگنو کدھر ہے، اور جگنو صاحب یہ فریزر کے اوپر لگ رہا ہے اب لاہور میں گرمی آ گئی ہے بھائی۔ اور یہ دیکھیں ہم جو ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھی میری اپنی نگرانی میں کام بھی صحیح ہو رہے ہیں، میں اپنی نیند بھی پوری کر رہا ہوں، کہ میں نے خراٹے بھی لینے ہیں، انجوائے بھی کرنا ہے جی۔ یہ دیکھیں ذرا اس کو، یہ ڈریسنگ ٹیبل سے میں نے یہ اپنا، یہ تو بیوٹی باکس تھا، میں نے کہا بیٹا اتنا پرانا اب اس کو نکالو، تو بیٹی کہہ رہی ہے نہیں امی اتنی پیاری چیز ہے، یہ تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جانا بیٹا، تم کیا کرو گی۔ اور اب یہ جھلمل صاحبہ کو دیکھیں، اس کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں نے کہا بیٹا ان کا گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں اس ٹائم کی چیز، خیر اتنا وقت بھی نہیں گزرا ہے ابھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پہلے کی بہترین چیزیں۔ بیٹا ذرا بند کر کے بھی دکھائیے گا، یہ دیکھ لیں ویسے کا ویسے ہی صاف ستھری چیز پڑی ہوئی ہے۔ خیر میں نے دھیان سے بھی رکھی ہوئی تھی، اور ایسی چیزیں تو بندہ بڑی سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی شگن کی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ یہ جو ہماری جھلمل رانی ہے، اس کو تو دھوپ میں بیٹھنے کا بہت ہی شوق ہے، کیونکہ شاید اسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ میرا رنگ کالا ہوگا، آلریڈی بلیک اسٹون میں ہے۔ وہ تو میں ایک بات ویسی مذاق سے کہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، موٹا ہو، صحت اور تندرستی ہونی چاہیے، کیونکہ ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہم انسانوں نے ہی بنایا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جگنو صاحب براجمان ہے، وہ دھوپ میں بیٹھتی ہے لیکن یہ نہیں دھوپ میں بیٹھتا، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، بہت کم یہ اکٹھے کھیلتے ہیں۔ اور ولاگز جو میں نہیں آ رہے ہیں، کہ بس آپ مجھے سب دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ جیسا جیسا ہوگا میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ تو مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کہ آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام میں آسانیاں کرے، آمین ثم آمین، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں آسانیاں کرے۔ اور یہاں تو دیکھیں مجھے تو اتنا پیار آتا ہے نا جگنو کو، سارا دن پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس کو پیار کرتی ہوں، اور وہ بھی اپنے پیار کا اظہار ایسے کرتا ہے، کبھی میرے سے لپٹ جائے گا، کبھی اپنی مووی بنواتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کہ بس بیان سے باہر ہے۔ میں سو رہی ہے، میں ہلکا ہلکا اس لیے بول رہی ہوں، اتنی یہ الرٹ ہو کے سوتی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں اتنی تیز دھوپ ہے، فرش اتنا گرم ہو رہا ہے، اور دیکھیں یہ اپنے بازو اٹھا کے کہ اس کی بغلوں میں بھی ساری وہ دھوپ لگ جائے، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں بس اس کو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا چکر ہے کیا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے بے شک۔ آپ یہ دیکھیں، لیکن بہت پیاری چیزیں ہیں بھائی، جو بھی ہیں نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، آپ ان کو جو بھی کہہ لینا، یہ ہمارے لیے نا کہ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں یا کسی چیز میں ہوتے ہیں، واقعی انہیں دیکھ دیکھ کے نا ہمارا سارا ڈپریشن اور پریشانیاں
ख़त्म हो जाती हैं इनकी हरकतें देख के। ये देखें जी, ये हमारे मोहल्ले का CCTV है, ये हमारी सीढ़ियों में खिड़की है। तो ये जुगनू साहब को ये जगह मिल गई है, यहाँ कबूतर और चिड़ियाँ सब आते हैं, सब दोस्त हैं। मैंने कहा बेटा ये तो CC फ़ोटो डैडी हर चीज़ का ख्याल, बाहर क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं हंसती भी जा रही थी और मैंने कहा देखें, और जैसे जैसे कोई इसकी करीब चिड़िया या कबूतर आ रहा था, कभी इधर कभी उधर, कि मैं उसको पकड़ लूँ, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने बल्कि यहाँ 1-2 ईंटें भी रख दी ताकि ये और थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। और ये बाहर देखे, ये देखे वक्फे वक्फे से ये आ रहा है और ये एंजॉय कर रहा है। अच्छा पता नहीं इनको क्या शौक़ है परिंदों का और खिड़की में बैठने का। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत ही है हर चीज़ में। बस जुगनू और जलमिल इतनी देर से बाहर खेल रहे थे और यहाँ ये आके बेड पे अब ये सो गए। और आप देखें, पहले ये लाड़ियाँ कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर टांगे रखी हुई हैं उन्होंने। और इनके सोने के अंदाज़ आप चेक करें, सोते हैं तो और भी क्यूट लगते हैं, कोई फ़िक्र नहीं इनको, कुछ नहीं। बस जब नींद आ गई सो गए, जब भूख लगी खा लिया पी लिया, मस्त मौला। हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे कि जुगनू कहाँ है, जुगनू कहाँ है। और ये देखें, ये दोनों यहाँ बैठे हैं। इसकी रिलैक्सेशन चेक करें, ये यहाँ पे पानी वाली जगह होती है, यहाँ मोटर भी है। तो बस देखें, इसने यहीं पर लेटना है और मैं इसको जुगनू जुगनू कह रही हूँ, लेकिन मजाल है कि ये कान धरे कि इसको कि मुझे बुला रहे हैं, देखें कि ना देखें। और अब यहाँ देखें कैसे रिलैक्स हो गए, करवटें बदल बदल के। लो जी, वो बेगम साहिबा भी इसके साथ उलट पुलट हो रही है, वो भी अपने पंजे पसार के आराम से बैठ गई है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये हमारे घर में आ जाइए माई बुड्ढी। आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। हम तो बचपन में अपने यही कहा करते थे। हम जैसे स्कूल में अपने पढ़ा करते थे, खुला सहन और खुला वो ग्राउंड हुआ करती थी। लेकिन अब तो ना, अब स्कूल ऐसे रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि मामा ये क्या है। मैंने कहा बेटा इसको हम कहा करते थे माई बुड्ढी, हालांकि ये समझ उड़ गया। मैंने कहा बेटा ये बचपन की चीज़ें, अब ये सीज़न भी है इन चीज़ों का। आज थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज की है। जुगनू तो बेचारा हमारा परेशान ही हो गया और अब वो जाके पानी पीने लगा, हर चीज़ को सूंघ रहा है और हाथ मार मार के देख रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें गई हैं, क्या नहीं गई हैं। देख लें, अल्लाह ताला ने इनको इतनी ये सलाहियत और उनको ये क़ुव्वत है कि हर चीज़ का उनको है एहसास कि भाई ये चीज़ यहाँ पे थी, अब ये नहीं है।